دشمنی احمد پہ شدت کیجئے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ. جن حضرات کو بیٹھنا چاہیے وہ تو پہلے ہی نکل جاتے ہیں. یعنی اگر کچھ مسائل بتلائے جائیں تو وہی حضرات ہیں جو بیچارے نماز پڑھتے ہیں، مسائل جانتے ہیں. اصل میں سیکھنے کی ضرورت ان لوگوں کو تھی جو نکل جاتے ہیں. تھوڑی دیر کی گرمی ان کو برداشت نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں قبر کی گرمی کیسے برداشت ہوگی. وہ تو مہینے دو مہینے کی، گھنٹے دو گھنٹے کی گرمی نہیں ہے، ابھی سے لے کر کے صبح قیامت تک کے لیے ہے. اور وہ اتنی بڑی جگہ نہیں ہے جتنی بڑی ہماری مسجد نوری ہے. وہ تو 1.5 میٹر لمبی اور 1 میٹر چوڑی جگہ ہے. اس کے اندر رہنا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے بند ہے، کوئی کھڑکی نہیں. اور کھڑکی بنانے کی جو جگہ ہے وہ یہی ہے. اگر یہاں آپ نے کھڑکی کی تیاری کر لی ہے تب تو قبر میں کھڑکی رہے گی، اور اگر یہاں نہیں کی ہے تو وہاں کھڑکی نہیں ہوگی. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ بچے، وہ جوان جو ابھی رمضان شریف کی برکت سے مسجد میں آتے ہیں، کچھ مسائل سیکھتے، کچھ مسائل یاد کرتے. روزانہ کہا جاتا ہے کہ صاحب صفوں کو درست کیجئے. کوئی ایک بالشت پیچھے رہتا ہے، کوئی آگے رہتا ہے، کوئی برابر رہتا ہے. حالانکہ مسلمانوں کی صفت قرآن پاک میں یہ بیان کی گئی ہے کأنہم بنیان مرصوص. مسلمان جب کھڑے ہوتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. نہ کوئی آگے ہوتا ہے نہ کوئی پیچھے ہوتا ہے. اس کی لائن منٹوں میں، سیکنڈوں میں درست ہو جاتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے سووا صفوفکم. اور آج بھی امام اس کی اتباع کرتے ہیں. امام لوگ بتاتے ہیں سووا صفوفکم، اے مسلمانوں اپنی صفوں کو بالکل درست کر لو. فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ صفوں کو درست کرنا یہ نماز کے درستگی کی دلیل ہے. اگر صفیں درست ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز بھی درست ہے، اور اگر صفیں درست نہیں ہیں تو آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ٹیڑھا پن پیدا کر دے گا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ٹیڑھا پن رہے گا، الگ رہے گا، مل کر کے نہیں رہے گا. تو اگر مسلمان آپس میں مل جل کر کے رہنا چاہتے ہیں، محبت سے رہنا چاہتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو نسخہ بتلایا ہے، اس کا جو پرسکرپشن ہم کو اور آپ کو دیا ہے، وہ یہ ہے کہ نمازوں میں اپنی صفوں کو ہم درست کریں، صحیح کریں. لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی آگے رہیں گے تبھی نماز ہو جائے گی، پیچھے رہیں گے تبھی نماز ہو جائے گی. بھائی نماز کا ہو جانا کچھ اور چیز ہے، لیکن نماز کا مقبول ہونا یہ اور کچھ ہے. نماز تو وہ ہے جو مقبول ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اسی نماز کو پسند فرمائے گا جو طریقہ پیارے نبی نے بتلایا ہے، اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. کچھ مسئلے ایسے تھے کہ جس کو ہم کو بہت شروع میں بتانا چاہیے تھا، لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ جس کو بتانا ہے، جس کو سیکھنا ہے، وہ تھوڑی سی ہوا کھانے کے لیے یا ہوا کھینچنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. امام نے نیت کی، اللہ اکبر کہا، آپ نے اس کے بعد نیت کی، اللہ اکبر کہا. ابھی آپ ثنا کا شروع ہی کیا تھا، سبحانک اللہم اور امام صاحب نے قرأ شروع کر دی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
ऐसा होता है कभी कभी, और ये परेशानी का सबब है। लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें, अब तो हमने शुरू कर दिया है सना पढ़ना, तो अब हम क्या करें। शरीयत ये बताती है, इस्लाम ये बताता है कि ये सना का पढ़ना सुन्नत है और इमाम की इक्तदा ये वाजिब है। क़िरात का सुनना ये फर्ज है। अगर इमाम ने क़िरात शुरू कर दी है तो जहां पर आप हैं वहीं पर छोड़ दें सना को। अगर आपने सुबहाना का कहा है तो क के बाद अल्लाह नहीं कह सकते। अगर उसने क़िरात शुरू कर दी तो जहां पर आप हैं सना के अंदर वहीं पर आप सना को छोड़ दें। लेकिन इसके बरखिलाफ 2 रकत के बाद अब आप बैठेंगे अत्तहियात में। अभी आपने अत्तहियात का आधा से कुछ ज्यादा हिस्सा पढ़ा, अभी अशहदों पर नहीं पहुंचे कि इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, खड़े हो गए, इमाम खड़े हो गए, तो अब उस वक्त आप क्या करेंगे। एक मसला तो जहन में है कि साहब सना को छोड़ देना चाहिए, लेकिन यह अत्तहियात को नहीं छोड़ना है। सना जो है वो सुन्नत है और अत्तहियात जो है ये वाजिब है, हर फर्द पर वाजिब है, हर नमाजी पर वाजिब है। तो इमाम की इक्तदा भी वाजिब है और अत्तहियात का पढ़ना भी वाजिब है। जब दोनों वाजिब आपस में टकराएं तो जो अपना वाजिब है उसकी अहमियत ज्यादा होगी, जो अपनी जात के ऊपर वाजिब है उसकी अहमियत ज्यादा होगी। इसलिए अगरचे वो खड़ा हो जाए, अगरचे वो रुकू में चला जाए, जब तक आपकी अत्तहियात खत्म नहीं होती है आप नहीं खड़े हो सकते। तो ये सब मसाइल सीखने की चीज थी, इसको जानने की जरूरत थी। खास करके तरावीह के अंदर चूंकि इमाम जल्दी करता है, जल्दी पढ़ता है, तो वैसी शक्ल में आपको दुश्वारी हो जाती है। तो इन मसाइल को आपको याद रखना चाहिए। एक चीज और अभी मुझे नमाज में याद आई कि वित्र की नमाज जमात से होती है। वित्र की तीसरी रकत में कुनूत पढ़ा जाता है, दुआए कुनूत। और दुआए कुनूत बाज मुक्तदियों की पूरी नहीं होती और इमाम रुकू में चला जाता है। बाज मुक्तदियों की, बाज की तो पूरी हो जाती है, जिसकी पूरी हो जाती है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, आसानी है कि वो भी रुकू में चला जाए। लेकिन जिसकी कुनूत पूरी नहीं होती है और इमाम रुकू में चला जाता है, तो अब यहां भी वही मसला आयद होगा कि दुआए कुनूत का पढ़ना यह वाजिब है। दुआए कुनूत का पढ़ना वाजिब है और इमाम की इक्तदा भी वाजिब है। फर्क यह है कि इमाम की इक्तदा वजूब बिलगैर है और कुनूत का पढ़ना वजूद फी नफ्सिही है, अपनी जात के ऊपर वो वाजिब है। लिहाजा इसकी अहमियत ज्यादा होगी उसकी अहमियत के मुकाबले में। लिहाजा जब तक के दुआए कुनूत खत्म नहीं हो आप रुकू में नहीं जा सकते। तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिसको याद रखने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। अगर आप याद न करेंगे तो हो सकता है कि आप उसमें धोखा खा जाएं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। कुरान पाक के बारे में एक हदीस पाक में आपको सुनाऊं और उसके बाद गुफ्तगू खत्म करूं। कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सुनते आ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हर हर्फ पर हमारे नामे आमाल में 10 नेकियों का इजाफा होता है। हर हर्फ, जुमला नहीं, लफ्ज नहीं, हर्फ, एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियों का इजाफा हमारे नामे आमाल में हो रहा है। और हदीस पाक में आया है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्शे जलाल के नीचे जो चीज ठहर सकेगी, उस अर्श के नीचे जो चीज रह सकेगी, वो 3 चीज होगी। एक कुरान पाक होगा, एक कुरान पाक होगा, पहले नंबर पर कुरान पाक होगा। दूसरा अमानत होगी और तीसरे रहम होगा। यह हदीस पाक है।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ قرآن پاک جو عرش کے سائے میں ہوگا، عرش کے تحت ہوگا، وہ اللہ تعالی سے جھگڑ کر کے، اللہ غریب، یہ جھگڑنا جو ہے یہ ناز کا جھگڑنا ہے، یہ محبت کا جھگڑنا ہے، ورنہ کون ہے جو خدا سے جھگڑا کر سکے؟ وہ اسی کا کلام ہے، اسی سے پیار کرے گا، اسی پر ناز کرے گا، اسی سے جھگڑے گا۔ کیوں جھگڑے گا؟ کہ جس نے مجھے سنا ہے اس کو بخش دے، جس نے مجھے سنا ہے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ وہ جھگڑتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو، قرآن سننے والے کو بخش دے گا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، تب وہ اپنا جھگڑا بند کرے گا۔ یہ قرآن کی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ قیامت کے دن جن جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو جنت کے بہت سے درجے ہیں۔ ایسے تو جنت 8 ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے درجے بہت ہیں۔ بزرگوں نے لکھا کہ 6666 درجے ہیں جنت کے اندر۔ تو جو آدمی قرآن پاک کی ایک آیت یاد کرے گا، دنیا میں یاد کیا ہوگا، مرنے کے بعد بھی وہ آیت اس کو یاد رہے گی۔ جو 2 یاد کیا ہوگا دنیا میں، مرنے کے بعد بھی وہ دونوں آیت یاد رہے گی۔ اگر 1 پارہ یاد کیا ہوگا تو مرنے کے بعد بھی وہ پارہ یاد رہے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالی جنتیوں سے فرمائے گا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھو اور ایک درجہ اونچے ہوتے چلے جاؤ، ایک آیت پڑھو اور ایک درجہ اونچے ہوتے چلے جاؤ۔ تو جو جنت کے اونچے درجے کو چاہتا ہے وہ قرآن کی زیادہ آیتوں کو یاد کر لے، زیادہ آیتوں کو یاد رکھے، اس لیے کہ وہی درجات کے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ہر مسلمان کو قرآن کی برکتوں سے اونچا درجہ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یہ قبرستان مت بناؤ کا کیا مطلب ہوا؟ محدثین کرام لکھتے ہیں کہ اس کا 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ قبرستان میں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے نا، قبرستان میں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہارے گھر والوں میں سے کوئی مر جائے تو اس کی قبر اپنے گھر میں مت بناؤ، ایک مطلب یہ ہے۔ لیکن ابو العالیٰ مودودی نے اپنی قبر اپنے گھر میں بنوائی ہے۔ وہ جو تھا وہ مودودی جماعت کا امام، اس نے اپنی قبر اپنے گھر میں بنوائی ہے پاکستان کے اندر۔ تو یہ اس کا اپنا ذہن ہے، اپنا خیال ہے، لیکن ہمارے نبی نے اس کو منع فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماننے والا ہے وہ اس حدیث پر بھی عمل کر کے یہ دکھا دے گا کہ ہماری قبریں ہمارے گھروں میں نہیں بنتی۔ ہمارا کتنا بڑا عالم دین ہو، اس کی قبر اس کے گھر میں نہیں بنے گی، باہر بنے گی، قبرستان میں بنے گی، کہیں بھی بنے گی، لیکن گھر میں نہیں بنے گی، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، منع فرما دیا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، مقابر مت بناؤ۔ اور دوسرا مطلب یہ نکالا ہے محدثین کرام نے کہ جس طریقے سے قبرستان سنسان رہتا ہے، کوئی وہاں تعلیمی پروگرام نہیں ہے، کوئی وہاں چہل پہل نہیں ہے، اس طریقے سے تم اپنے گھروں کو قرآن سے خالی مت کرو، بلکہ قرآن پاک کی تعلیم اور قرآن پاک کی آواز تمہارے گھروں میں گونجتی رہنی چاہیے، تمہارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہنی چاہیے۔ وہ مقابر ہے کہ جہاں تلاوت نہیں ہوتی ہے، وہ مقابر ہے جہاں حفظ خانے نہیں بنتے ہیں، وہ مقابر ہے جہاں تعلیم گاہیں نہیں بنتی ہیں، لیکن تمہارا گھر کوئی مقابر نہیں ہے، قبرستان نہیں ہے، لہذا وہاں تعلیم کی جگہ ہونی چاہیے، قرآن خوانی ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ من بیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔
پیارے نبی ہی کے الفاظ ہیں. پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہتی ہے اس گھر میں شیطان ٹھہرتا نہیں ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. جہاں بھی سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی وہاں سے شیطان بھاگے گا. شیطان اپنا قیام وہاں نہیں رکھے گا جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہر مسلمان کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے، اذانیں ہونی چاہیے. اذانوں کے ہونے سے شیطان بھاگتے ہیں. پیارے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی مسلمان اذان دیتا ہے، چاہے مسجد میں اذان دے، چاہے اپنے گھر میں اذان دے، چاہے قبرستان میں اذان دے، چاہے کسی میدان میں اذان دے، تو اس کی آواز سن کر 36 میل تک کے شیطان بھاگ جاتا ہے اور گوشت چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے، ڈر سے بھاگتا ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. تو ان چیزوں کو ہم سنیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تب نہ ہم کو فائدہ ہوگا، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ حدیث کریمہ کے سمجھنے، قرآن پاک کے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.